نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قرآن مجید حفاظت کرنے والی کتاب ہے، جہنم سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر قرآن کو کسی چمڑے میں لپیٹ کر بھی آگ میں ڈال دیا جائے تو آگ اسے نہیں جلائے گی۔ اس کا مطلب ائمہ حدیث نے یہ بیان کیا ہے کہ جس کے سینے میں قرآن ہو، یعنی جو شخص حافظ قرآن ہو، قرآن کا علم رکھتا ہو، اس کی قرات کی وجہ سے آگ اسے نہیں چھوئے گی، یعنی اس کی قرات کی برکت سے یا جو اس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے اس کی وجہ سے وہ آگ سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح عذاب قبر سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو فرشتہ سر کی طرف سے عذاب دینے کے لیے آتا ہے تو تلاوت قرآن اسے دور کر دیتی ہے، یعنی جو شخص قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے تو اس تلاوت کی برکت سے سر کی طرف سے آنے والا عذاب ٹل جاتا ہے۔ جب فرشتہ سامنے سے آتا ہے تو صدقہ اسے دھکیل دیتا ہے، جب پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو مسجد کی طرف چل کر جانا اسے دور کر دیتا ہے۔ خواتین تو مسجد نہیں جاتی، لیکن نیکی کے کاموں کے لیے بھاگ دوڑ کرنے میں انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ اسی طرح انسان قیامت کے دن جب قبر سے اٹھے گا تو اس وقت قرآن سے ملاقات کرے گا۔ بریدہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا، میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ سورۃ البقرہ کو سیکھو، کیونکہ اس کا حاصل کرنا برکت اور چھوڑنا حسرت ہے، اور غلط کار لوگ اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ پھر تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد فرمایا، سورۃ البقرہ اور آل عمران کو سیکھو، کیونکہ یہ دونوں روشن صورتیں اپنے پڑھنے والوں پر قیامت کے دن بادلوں یا سائبانوں یا پرندوں کی دو صف بند ٹولیوں کی صورت میں سایہ کریں گی، اور قیامت کے دن جب انسان کی قبر شق ہوگی یعنی پھٹے گی تو قرآن اپنے پڑھنے والے سے ایسے مرد کی شکل میں ملے گا جس کا رنگ اڑا ہوا ہوگا، اور اس سے پوچھے گا، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ وہ کہے گا، میں تمہیں نہیں پہچانتا۔ قرآن پھر پوچھے گا، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ وہ کہے گا، میں تجھے نہیں پہچانتا۔ قرآن کہے گا، میں تمہارا وہی ساتھی قرآن ہوں جس نے تمہیں سخت گرم دوپہروں میں پیاسا رکھا، یعنی تم پڑھتے رہتے تھے پیاس کے باوجود، اور راتوں کو جگایا، یعنی نمازوں میں پڑھتے تھے۔ ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہوتا ہے، آج تم اپنی تجارت کے پیچھے ہوگے، چنانچہ اس کے دائیں ہاتھ میں حکومت اور بائیں ہاتھ میں ہمیشگی دے دی جائے گی، اور اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جائے گا، اور اس کے والدین کو ایسے جوڑے پہنائے جائیں گے، ایسا لباس پہنایا جائے گا جن کی قیمت ساری دنیا کے لوگ مل کر بھی ادا نہ کر سکیں۔ آج کل لوگ ڈیزائنر کلوتھس کے اوپر جان دیتے ہیں، لاکھوں خرچ کرتے ہیں، لیکن ان جوڑوں کی قیمت پوری دنیا بھی مل کے پے نہیں کر سکتی، کوئی خرید نہیں سکتا سوائے اس کے جو قرآن کا حافظ ہو، قرآن کا عالم ہو۔ اس کے والدین پوچھیں گے کہ ہمیں یہ لباس کس بنا پر پہنایا جا رہا ہے؟ تو جواب دیا جائے گا، تمہارے بچے کے قرآن حاصل کرنے کی وجہ سے۔ پھر اس سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھنا اور جنت کے درجات اور بالا خانوں پر چڑھنا شروع کر دو، یعنی اوپر جانا شروع کر دو۔ چنانچہ جب تک وہ پڑھتا رہے گا چڑھتا رہے گا، خواہ تیزی کے ساتھ پڑھے یا ٹھہر ٹھہر کے پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن اور اس پر عمل کرنے والے اہل قرآن کو لایا جائے گا، سورۃ البقرہ اور آل عمران ان کے آگے آگے ہوں گی، یعنی ایک طرح سے پروٹوکول دیا جائے گا۔ تو جو چیزیں کل کام آنے والی ہیں ہمیں ان کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، ان پر محنت کرنے کی، ان سے محبت کرنے کی۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔